اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عراق میں 20 صفر کا دن تھا۔ آج وہ دن تھا کہ جس دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب سیدہ زینب مولا امام سجاد علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تھے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا 40واں تھا۔ آج کے دن تمام مومنین نے اپنی مشی کو مکمل کیا اور بارگاہ سید الشہداء میں سلام اور اپنے اپنا پرسہ پیش کیا۔ اس کے بعد ابھی مجھے نجف اشرف میں امام عالی مقام امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ یہاں تک جب میں پہنچا تھا تو جہاں پہ غم امام حسین علیہ السلام ہے، اس غم کے سامنے ہمیں کوئی غم دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی کوئی غم ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، چونکہ ہمارے غم اور ہماری خوشی کا معیار صرف اور صرف محبت محمد وآل محمد، یعنی ہم محمد وآل محمد کے غم میں مغموم ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ محمد وآل محمد کے غم میں کچھ مغموم ہمارے مومنین کراچی میں علی بستی گل بہار میں حیدری مسجد کے قریب مجلس کی تیاری اور جلوس اعزاء کے استقبال کی تیاری کے لیے مصروف تھے کہ یزید کے کچھ یزیدی بیٹوں نے آ کے حملہ کیا اور وہاں پہ کچھ مومنین کو زخمی اور ایک نوجوان مومن کو شہید کر دیا۔ میں کہوں گا کہ ہماری جتنے بھی ادارے ہیں ان سب سے کہ شیعہ قوم سے زیادہ آپ کو کون سی قوم ملے گی کہ جو امن کی داعی ہو، جن کا مرشد حسین ابن علی ہو۔ شیعہ قوم سے بڑھ کے آپ کو کون ایسا ملے گا کہ جس کو اپنے ملک کی فکر ہو۔ تاریخ گواہ ہے 14 صدیوں کی کہ رسول دو عالم کے دور سے لے کے آج تک کسی نہ کسی شکل میں محمد وآل محمد کے دشمنوں نے رسول کے دور سے لے کے آج تک محمد وآل محمد کے ماننے والوں پہ، علی کے شیعوں پہ ظلم ڈھائے، ان کو شہید کیا، مگر کسی دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ شیعوں نے پہلے سے بڑھ کے، بدلہ لینا اور چیز ہے مگر پہلے سے وار کیا ہو، کہیں پہلے سے فساد پھیلایا ہو۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالخصوص پاکستان کی تاریخ جتنی شیعہ مومنین، جتنی شیعہ مظلوم اور بے گناہ مومنین کے خون سے بھری پڑی ہے، رنگین ہے، شاید ہی کسی ملک کی کوئی اتنی پرامن ملت کا خون کسی ملک میں بہا ہو۔ چند سعودی عرب اور استعمار کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملا وہ بیٹھ کے سرعام بکواس کرتے ہیں، سرعام بیٹھ کے تکفیر کے فتوے دیتے ہیں، شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کے ہاتھ سے، اس کے پاس سے کوئی کتاب جیسے کہ 14 ستارے معصومین علیہ السلام کے متعلق برآمد ہو جائے تو اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، جبکہ اتنی موٹی گردنوں والے آپ کے ملا جو اسرائیل، امریکہ اور باقی استعمار کے ایجنٹ ہیں اور ان کے نمک خار، ان کے ہڈیوں پہ پلنے والے، جب وہ بیٹھ کے سرعام ٹی وی پہ لیکچر جھاڑتے ہیں اور شیعہ مومنین کی، شیعہ مسلمین کی تکفیر کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں چند ایک ناسبی اور جو انتہائی فسادی قسم کے انتہا پسند ملا ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھی آپ کے مولانا جہاں کسی کو موقع ملتا ہے وہ تکفیر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہماری تنظیمیں اور ہمارے مومنین کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب تک آپ کے لوگ کی پوسٹ پہ نہیں پہنچتے، جب تک آپ اپنی آنے والی نسل کو، اس نسل کو ویل کوالیفائڈ
ان کی تعلیم کا بہترین بندوبست نہیں کرتے اور آپ کے بچے ویل کوالیفائڈ ہو کے اور تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے تو کبھی وہ کی پوسٹ پہ نہیں پہنچ پائیں گے. آج یہ تکفیری ملا جو بیٹھ کے فتوے لگاتے ہیں تکفیر کے، یہ فتوے بھی لگاتے ہیں اور ہماری شکایت کرنے کے باوجود کہیں پہ ایک چھوٹی سی پینسل کے ساتھ بھی رپورٹ نہیں لکھی جاتی، رپورٹ نہیں اسے کیا جاتا، پرچہ نہیں درج ہوتا. میں اپنی ملت سے بارگاہ امیر کائنات میں، بارگاہ مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دست گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی نسل کو کوشش کرو کہ تعلیم کے میدان میں آپ کی نسل آگے بڑھے. انجینئر بناؤ، ڈاکٹرز بناؤ، جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو کی پوسٹ کے لیے تیار کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ پرامن شہری رہتے ہوئے آپ اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنا دفاع کرو، اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ ان تکفیریوں کا مقابلہ گولی کے ساتھ دیا جائے تو پھر پرامن طریقے سے اگر آپ جواب دینا چاہتے ہو تو کی پوسٹ پہ اپنے بچوں کو لے کے آؤ. ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ ان تکفیری ملاؤں کو اور ان یزیدی لشکر کے لوگوں کو دیکھو کہ وہاں پہ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے آگے حملہ کیا. پورے کراچی میں سے چند 100 لوگوں نے آگے حملہ کیا. وہ کسی ملا کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے حملہ کیا. اب یہ چند 100 تکفیری ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. شیعہ مومنین کا نوجوان شہید ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کی تدفین سے پہلے اس بدبخت کو، ان تمام خبیثوں کو اریسٹ کرو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ رسول خدا کے دور سے اور رسول خدا کے دور کے بعد بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو یا آج کے زمانے کے داعش اور القاعدہ وغیرہ اور ٹی ٹی پی اور تمام ایسے لشکر کہ جو بدبخت کرتے ہیں اور مظلوم مومنین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتے ہیں. میں یہ بتا دوں تمام اپنے اداروں کو اور تمام وہ لوگ جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں اور جو شیعہ مومنین ہیں کہ اس پہ آواز اٹھاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آگ لگے گی تو سب کے گھر جلیں گے، کیونکہ یہ آگ کسی کی نہیں ہے. آج اس کا سدباب کرو اور اس آواز کو اٹھاؤ اور تمام مومنین مل کے آج جس جگہ پہ یہ بچہ شہید ہوا ہے یا ہمارا نوجوان شہید ہوا ہے اس جگہ کو یادگار بنا دو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.